إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صلى الله عليه محمد وآل محمد. حضرت گرامی قدر معزز سامعین کرام، ارباب فکر و نظر، عزاداران ماتم، عزاداران سید الشہداء، قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ براءت، جس کو سورہ توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے 11,116 حروف پر مشتمل 2,506 الفاظ پر مشتمل اور 129 آیات پر مشتمل اس سورہ کی آیت نمبر 120 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اور قبل اس کے کہ کچھ معروضات افراد کی سماعتوں کے حوالے کی جائے، تمہیداً ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جلوس ادا صرف اداداری نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے خلاف، یہ ستم کے خلاف ایک احتجاج ہے. جہاں پر بھی ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، توجہ کیجیے گا، جہاں پر استبداد قائم ہو وہاں پر اداداری امام حسین علیہ السلام بنا کر ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے. اب چاہے فتوے جتنے بھی لگے، اب کسی نے کہہ دیا ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، یہ حرام ہے، کنڈیشن الگ ہے. اس بات کا یہیں سے جواب دیتا چلوں کہ یہ ڈھول تاشے نہیں، بلکہ یہ فتح کے شادیانے ہیں. اور فتح کے شادیانے ان کے لیے بجائے جاتے ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں جیت حاصل کی ہو، جنہوں نے میدان میں فتح حاصل کی ہو. ہارنے والوں کے شادیانے نہیں بجائے جاتے. توجہ کیجیے گا، حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کم نکلتے ہیں. سلوات محمد وآل محمد. اسی آیت سے استنباط کیا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، کہ مومنین اہل مدینہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو قدم بھی بڑھاتے ہیں تو ان کا قدم رائگاں نہیں ہوتا. اس قدم کے طفیل میں کہ جس کے ذریعے سے بے دینوں اور بے ایمانوں کو تکلیف پہنچے، توجہ کیجیے گا، وہ قدم جو بڑھایا جائے، زمین پر رکھا جائے، اگر اس کی وجہ سے بے دینوں بے ایمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پروردگار عالم نے کہا تمہارا یہ قدم رائگاں نہیں ہوگا، بلکہ ہم ہر قدم کے طفیل میں یہ دام اعمال میں درج کر دیں گے کہ تم نے عمل صالح انجام دیا ہے، تم نے نیک عمل انجام دیا ہے. اس کے بعد کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اب سن لیجئے، یہ احتجاج، یہ عزاداری
ظلم کے خلاف احتجاج ہے اور ظالم کبھی عزاداری سے خوش نہیں ہوتا. تو اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ عزاداری میں بڑھتے ہوئے قدم صرف قدم نہیں بلکہ عمل صالح بن جایا کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور امام علی مقام نے ظلم کے خلاف یہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا یہ ظلم ہے, یہ جنگ نہیں, ظلم ہے. لیکن امام علی مقام نے اس کی بنیاد کیسے رکھی, توجہ کیجیے گا. امام علی مقام نے ہدایت کے چراغ ہیں, کشتی نجات ہے. رسالت مآب کی حدیث کے اعتبار سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. یہاں پر ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک بات کا ذکر کر دوں, ایک لفظ اور ایک جملہ ادا کر دوں کہ یہاں پر رسالت مآب نے کوئی قید نہیں لگائی کہ حسین کس کے لیے ہدایت کے چراغ ہے, حسین کس کے لیے کشتی نجات ہے, بلکہ رسالت مآب نے کل حکم لگا دیا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے, حسین کشتی نجات ہے. کشتی کی خاصیت یہ ہوتی ہے, چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے, نہ تو کشتی اپنا دیکھتی ہے نہ پرایا دیکھتی ہے, نہ چراغ اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے, بلکہ جو کسب فیض حاصل کرنا چاہے, جو کشتی میں سوار ہو کر نجات حاصل کرنا چاہے, کشتی اسے نجات دیتی ہے, چراغ اسے روشنی دیتا ہے. رسالت مآب یہی بتانا چاہتے ہیں حسین نہ تو اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے, جو بھی طرح حسین پہ آ جائے حسین نجات بھی ملے گی, حسین ہدایت بھی ملے گی. صلوات محمد و آل محمد. تو اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا دیکھتے ہیں, جو بھی آ جائے اس کو نجات بھی ملے گی, اس کو ہدایت بھی ملے گی. امام علی مقام نے کیا بنیاد رکھی, ذرا توجہ کیجیے گا. کربلا کے حالات میں, کربلا کے ماحول میں امام علی مقام چراغ ہدایت ہیں, لیکن امت کی ہدایت کے لیے 72 چراغ روشن کر رہے. توجہ کیجیے گا. امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو چراغ جلائے ہیں وہ مادی تیلوں کے ذریعے سے اور مادی آئل کے ذریعے سے نہیں جلائے, دنیاوی تیلوں کے ذریعے سے نہیں جلائے, بلکہ امام علی مقام نے شہیدوں کے خون کے ذریعے سے وہ چراغ جلایا ہے. اور یاد رکھیے گا, تاریخ گواہ ہے جو چراغ دنیاوی تیلوں سے جلایا جاتا ہے, تیل ہوائیں اور آدیا اسے بجھا دیا کرتی ہے, لیکن جو چراغ شہیدوں کے خون سے جلایا جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی ہے. صلوات محمد و آل کربلا 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 کربلا. اب اسی چراغ ہدایت نے کیا کیا, کربلا کے میدان میں رات کی تاریکی میں اصحاب کے مجمع میں ایک چراغ کو خاموش کیا, ایک چراغ کو بجھایا. کیا کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, مولا یہ کیا فلسفہ ہے. آپ اصحاب کے مجمع میں, اپنوں کے مجمع میں چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے. ادھر دن کا اجالا ہوا, امام علی مقام نے آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. توجہ کیجیے گا, مولا یہ کیا فلسفہ ہے. اپنوں کے درمیان کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے, اور غیروں کے درمیان کہہ رہے ہیں جسے آنا ہے آ جائے. مولا آخر فلسفہ کیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے. عجب نہیں آواز حسین آئے. میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنوں کے درمیان یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنوں میں اگر کوئی غیر ہے تو وہ چلا جائے, غیروں میں کوئی اپنا ہے تو وہ چلا جائے. صلوات محمد و آل محمد. امام علی مقام نے ذمہ داری کو نبھایا ہے. امام علی مقام نے
ذرا فلسفے کو محسوس کیجیے. اگر کوئی وجہ تھی, اگر کوئی ماجرا تھا, تو اتنی لمبی دوری کا سفر طے کیوں کروایا امام علی مقام؟ اب وہی ذمہ داری, وہی مقصد اور وہی ہدف جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, اس مقصد کو امام زین العابدین علیہ السلام نے ادا کیا. توجہ کیجیے, کیسے ماحول میں امام علی مقام نے ذمہ داری سنبھالی کہ جس کی امامت کی پہلی شام کو ہی شام غریبہ کہا جاتا ہے. روحیں کانپ جائیں گی انسان اگر تصور کرے. ایسے ماحول میں جہاں پر ایک انسان کی طاقت کو سلب کیا جا رہا تھا, زمین فروشی کا بازار گند تھا, سونے اور چاندی کے سکوں کی کھنک کے ذریعے سے حق کی آواز دبائی جا رہی تھی, امام علی مقام نے اس ماحول میں ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی. دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد اس کے وجود سے قوت گویائی کا فقدان ہو گیا ہوگا, لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے چہرے کا اطمینان, اس پر ہونے والے مظالم کو آشکار کر رہا تھا, اس کے وجود سے اس کی جیت کا اعلان ہو رہا تھا, اس کی آنکھیں اس کی فتح کا شادیاں, اس کی فتح کا نغمہ پڑ رہی تھی. توجہ کیجیے گا, جب امام علی مقام اپنے اہل حرم کے ہمراہ نیزوں پر سر بلند ہے, پرچم عباس ساتھ میں ہے, عماریہ ساتھ میں ہے, بچے ساتھ میں ہیں, اہل حرم ساتھ میں ہیں. اب تاریخ نے لکھا ہے ان سب تبرکات کے ساتھ جب امام علی مقام نے قصر حاکمیت میں اپنا قدم رکھا تو امام علی مقام کے وجود مطہر کے ذریعے سے قصر ملوکیت کی بنیادیں متزلزل ہو گئی. یہ امام علی مقام کا کردار ہے, امام علی مقام نے نبھایا ہے, امام علی مقام نے ادا کیا ہے. اس لیے کہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. کربلا ہر زمانے کے انسانوں کو تعلیم دیتا ہے, ہر زمانے کے انسان کو پیغام دیتی ہے کہ دیکھو کہیں پر بھی ظلم ہو, کہیں پر بھی استبداد ہو, وہاں پر کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے. اب آزاداری منانے کی ضرورت کیا ہے؟ پوری تقریر کو سمیٹتے ہوئے 4 مصرے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر, سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر, اتنا جہاں کسی کا بھی شیدا نہیں ہوا. ارے یہ مجلس حسین کی, یہ ماتم حسین کی تاثیر ہی تو ہے, کوئی یزید دوسرا پیدا نہیں ہوا. یہ امام علی مقام سے انقلاب کا اثر ہے, کیوں نہ ہو. جزاکم اسی کربلا کی سیرت کو اپناتے ہوئے مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے 72 اصحاب ہوتے تو میں ہندوستان کو ماتر 24 گھنٹوں میں آزاد کروا دیتا. اور سبھاش چندر بوس نے کہا give me blood, I will give you freedom. تم لوگ مجھے خون دو, میں تمہیں آزادی دوں گا. آخر کس نے درس دیا ہے, کس نے پیغام دیا ہے؟ یہ کربلا کی تاریخ نے پیغام دیا ہے کہ جو چراغ خون کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے وہ چراغ کبھی خاموش نہیں ہوتا. اسی لیے گرو نانک نے کہا تھا کہ حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے بلکہ حسین ہر باضمیر انسان کے امام ہیں. ہر باضمیر انسان کے امام ہیں. تو لہذا امام حسین علیہ السلام کی ذات نہ تو مسلک میں محدود ہے, نہ تو مذہب میں محدود ہے, بلکہ یہ تو ضمیروں کے اعتبار سے امامت پھیل رہی ہے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا کردار ہر اس انسان کے اندر منتقل ہوگا جس کے اندر ضمیر ہوگا. اب امام علی مقام کو جو امام تسلیم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ ضمیر والا ہے. بے ضمیر والے حسین کو امام تسلیم نہیں کرتے. صلوات محمد و آل محمد. لیکن کربلا میں بڑی مصیبت ہے. منانے کربلا بلانا, منانے ماتم حسین بلانا, منانے علی ولی اللہ بلانا, منانے فاطمہ زہرا بلانا. کل ایمان, کل اسلام, کل قرآن, نعرے اسی ذمہ داری کو
जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने उसी मकसद को हम तक पहुँचाया है। आज़ादारों, बड़ी मुसीबतें, बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, आगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला के बाद कैसे माहौल में जिम्मेदारी संभाली। अज़ादारों, महसूस कीजिएगा, इमाम आली मकाम ने कहा कि करबला से शाम तक जो शख्सियतें मुझे काम आई, मैं उनको कभी फरामोश नहीं कर सकता, कभी भूल नहीं सकता। कितनी मुसीबतें, कितनी अदियतों का सामना किया। इमाम आली मकाम के गले में खारदार था, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, और इमाम आली मकाम रेज़ार सहराओं से नंगे पा सफर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि राहों में कांटे बिछा दिए गए, इसलिए ताकि ज़ैनुल आबिदीन को, अहले हरम को कांटों से गुजारा जाए। अज़ादार इमाम आली मकाम कहते हैं कि मैं अपनी बहन सकीना की शफ़क़तों को कभी नहीं भूल सकता। कहा क्या? शाह मौला ने फरमाया, एक जगह काफिला रुका, किसी ने जनाब सकीना के हवाले कुछ पानी कर दिया। जनाब सकीना वो पानी लेकर दौड़ी हुई मेरी खिदमत में आई। आने के बाद एक मरतबा मेरी बेड़ियों पर, मेरी गर्दन के पौंप पर, मेरी हथकड़ियों पर पानी डालना शुरू कर दिया। मैंने सवाल किया, बहन सकीना ये क्या कर रही हो? पानी का कहत है, पानी नसीब नहीं हो रहा है, आप ये क्या कर रही हैं? जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद, आपकी हथकड़ियाँ, आपकी बेड़ियाँ, आपके गले का पौंप लोहे का है, समाजते आफताब से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। मुझे मालूम है आपको कितनी अदियतों का सामना करना पड़ रहा है। ए भैया सज्जाद, मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये सब चीजें कुछ ठंडी हो जाए और तुम्हें राहत मिल जाए। जनाब इमाम सज्जाद कहते हैं, एक मकाम पर मैं बैठ गया, मैंने अपने पैर फैला लिए, जनाब सकीना दौड़ी हुई आई। ए भैया सज्जाद, हमने कभी आपको पूरी जिंदगी पैर फैला कर बैठने नहीं देता, आखिर वजह क्या है? एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा, ए बहन सकीना, मेरे पाँव में आंवले हैं, आंवलों में कांटे हैं, और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मैं उनको जुदा नहीं कर सकता। जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से जनाब सैयद सज्जाद के पाँव से कांटे निकाले। इमाम ये कहने के बाद एक मतलब रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा, मौला गिरिया क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ, अरे मेरे पाँव के कांटे सकीना ने निकाल दिए। सकीना के कदमों के कांटे किसने निकाले? खुदा आपको कोई गम न दे। जब ये काफिला मदीना लौटा, बस कुछ जुमले उसके बाद आपकी इबादत को तमाम। एक मरतबा बशीर इब्न जदलम ने मदीने के गलियों में आवाज बुलंद की। आवाज के बुलंद होते ही मोहम्मद हनफिया मुलाकात के लिए आए। क्या देखा कि परचम अब्बास एक ज़ईफ के हाथों में है। नजदीक आए, कहा, आईना आईना अखियल अब्बास, ए ज़ईफ ये बताओ कि मेरा भाई अब्बास कहाँ है? जैसे ये जुमला सुना, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, चचा जान वो कत्ल कर दिए गए। कहा, मगर अब्बास कैसे कत्ल कर दिए गए? कहा, जालिमों ने उन पर तुमको कत्ल कर दिया, इमाम आली मकाम को भी कत्ल कर दिया। एक मरतबा जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, पूछा तो कहा कि वो भी कत्ल कर दिए गए। जैसे ही ये सुना, एक मरतबा मोहम्मद हनफिया अपने आप को संभालने लगे। कहा, मैं ज़ईफ ये बताओ कि मेरे भाई हुसैन के साथ हमारे घर की खवातीन भी थी, बताओ उनका क्या हुआ? एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, चचा जान, बाबा हुसैन की शहादत के बाद शाम के बाजारों में, कुफा के बाजारों में, शराबी के दरबार में उन्हें पहरे डाले जाया गया। इतना सुनना था। एक मतलब मोहम्मद हनफिया घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर गिर गए। सैयद सज्जाद ने संभाला, अपने इल्जामों पर सर रखा। ए चचा जान, हौसला रखिए। एक मतलब जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ए ज़ईफ ये बताओ आखिर तुम हो कौन? मुझे चचा चचा क्यों कह रहे हो? कहा, चचा आपने पहचाना नहीं? कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहा, ना अली इब्न हुसैन, अरे मैं अली इब्न हुसैन हूँ। एक बार ये सुना, अरे बेटा सैयद सज्जाद, अरे तुम्हारा सिर्फ 24 बरस का है, तुम्हारी दाढ़ियाँ सफेद हो गई, तुम्हारे बाल सफेद हो गए। एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा, ए चचा जान, आपने सिर्फ सुना, आपसे रहा न गया, आप अपने आप को संभाल न पाए। अरे मैं बीवियों के हमरा था, मुनादी आवाज दे रहा था, तमाशा ये तमाशा देखो, ये अली की बेटियां है, ये रसूल की नवाज।
وسيعلم الذين